اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی صفائی سے یہ کام کیا جا رہا ہے کسی کو بنا کی نہیں پڑ رہی۔ اب ذرا اس بات کو سمجھے کہ مسلمانوں کے ایمان کی 2 اہم ترین بنیادوں کو کس طرح ہلایا جا رہا ہے۔ پہلی سب سے بنیادی بات جس پر ہمارا یقین ہے، جس پر یقین کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، وہ ہے اللہ کی وحدانیت، یعنی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، وہ اکیلا ہے، احد ہے، واحد ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس بات کی نفی کرتا ہے اور کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ دشمن نے شرک کو عام کرنے کے لیے وہ میڈیم یوز کیا جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے، یعنی گانے، کیونکہ گانے لوگ زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں اور بہت زیادہ آڈینس تک بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ گانوں کا انتخاب کرنے کے بعد دشمن نے گائکی کے لیے مسلمان سنگرز کا انتخاب کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر مسلمان شرک کرے گا تو اس کو دیکھ کر سن کر باقی مسلمان بھی کریں گے۔ وہ باقی سنگرز بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اگر مسلمان ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب کچھ گانوں کے لیرکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ شاعر اور سنگر گانے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عاطف اسلم کا ایک بہت ہی مشہور گانا ہے جس کے لیرکس کچھ یوں ہے: جنتیں سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ مجھے بتائیں کہ اس میں وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد راحت فتح علی خان صاحب کا گانا ہے آج دن چڑھیا۔ اس گانے میں شاعر اور سنگر فرماتا ہے: مانگا جو میرا ہے جاتا کیا تیرا ہے، میں نے کون سی تجھ سے جنت مانگ لی، کیسا خدا ہے تو بس نام کا ہے، تو ربا جو تیری اتنی سی بھی نہ چلی۔ ذرا سمجھائے تو مجھے کہ اس شعر میں شاعر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو شاعر نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، راحت صاحب کو کیا نہیں پتا کہ اس شاعری کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ساوریا مووی کا ایک گانا ہے جب سے تیرے نینا۔ اس گانے کے بول سنیں: جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا، تب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے معاذاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بالی ووڈ کا ہٹ گانا ہے، کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ مزید ایک اور گانے کے لیرکس سنیں، یہ بھی انڈین ہٹ سانگ ہے، واسطے۔ شاعر کہتا ہے: واسطے جاں بھی دوں میں گواہ ایماں بھی دوں، قسمتوں کا لکھا موڑ دوں، بدلے میں تیرے جو خدا خود بھی دے، جنت سچ کہوں چھوڑ دوں۔ اب بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ وہ بنیاد جو کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اس کو کس طرح متزلزل کیا جا رہا ہے۔ میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے گانوں کی یہ مثالیں کافی ہیں۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں قیامت کے دن کا کوئی خوف نظر آتا ہے۔ موجودہ ملکی حالات دیکھ لیں، بے حیائی کی پروموشن دیکھ لیں، موویز اینڈ ڈراموں میں ایسے کاموں کی پذیرائی جو کہ اسلام نے اجازت نہیں، سیاستدانوں کی دن رات اقتدار اور پیسے کی ہوس، چوروں کی چوری، غریب پر ظلم، امیر کا امیر ترین ہوتے جانا اور غریب کا غریب ترین ہوتے جانا، انصاف کی عدالتوں میں انصاف کا نہ ہونا، میڈیا کا سرے عام جھوٹ پھیلانا، ہر چیز میں 2 نمبری کرنا، مرغی بیچنے والا، مچھلی بیچنے والا، ہر کوئی کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہے جس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کسی کو قیامت یاد ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کا ڈر ہی نہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ ہر کوئی ایسے غلط کاموں میں لگا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو کہ کلیئرلی یہ شو کر رہا ہے کہ لوگوں کے قیامت پر ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ وہ 2 بنیادیں ہیں جن کو بہت بری طرح دشمن کاری ضرب لگا چکا ہے۔ ہم کو اس نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنا پڑے گا، جس کو بظاہر تو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا ڈیپ یعنی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو گیم آپ کی سوچ سے بڑی ہے۔ اس سب کے پیچھے یہودی ہے یعنی اسرائیل۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ تو سنیں پھر، یہودی کوئی بھی کام انڈیویجول بیس نہیں کرتے بلکہ وہ کلیکٹیولی کام کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں بس ایک بندے کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنی ساری کی ساری قوم کے لیے کرتے ہیں۔ یہودی مذہب میں کاروبار کا مطلب ذاتی فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ پوری قوم کو بلندی پر لے کر جانا اور اس کی شان کو بڑھانا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری قوموں سے سمجھوتا کرے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ عثمانیہ سلطنت کے گرنے کے بعد یہودیوں نے فلسطین میں آباد کاری شروع کی۔ 1948 کو اسرائیل کے قائم ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور 60s میں اسرائیل کی توسیع شروع کر دی گئی۔ آج دیکھیں کہ اسرائیل کس قدر اپنے قدم جما چکا ہے۔ یہ تو شروعات تھی، یہاں سے گریٹر نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ چیز کنفرم ہے کہ یہودیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کا ایک ایک بینکر 30-40 ملین ڈالرز کے چیک کاٹ کر منہ پر مارے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مسلمان ہے۔ جب تک مسلمانوں کو وہ ہاتھ میں نہیں کر لیتے تب تک وہ اس عظیم بلندی کو حاصل نہیں کر سکتے جو ان کو چاہیے۔ مسلمانوں کو گرانے کے لیے انہوں نے پلاننگ سٹارٹ کی۔ انہوں نے سب سے پہلے عرب ممالک کو اپنے زیر سایہ کیا۔ آج دیکھیں کہ عرب ممالک نے آلموسٹ تمام تر پابندیاں اسرائیل سے اٹھا دی ہیں، بلکہ بہت سے عرب ممالک اسرائیل کی انسٹرکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عرب والا خطہ وہ سر کر چکے ہیں۔ سعودی عربیہ، امارات، ابو ظہبی، دبئی، قطر، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ پلان کا دوسرا پارٹ غیر عرب ممالک کو اپنے زیر سایہ کرنا ہے، جس میں ایران، افغانستان، پاکستان، ترکستان اب باری ان کی ہے۔ یہ پارٹ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن وہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی کامیاب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس خطے میں معاشی اور سیاسی حالات دیکھ لیں، ہم کو لگتا ہے کہ اندرونی مسئلے کی وجہ سے حالات خراب ہے، لیکن میرے بھائی یہ مسئلہ اندرونی نہیں بیرونی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو بھی ہو رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہا ہے۔ انڈیا بھی اسی خطے میں ہے، لیکن انڈیا میں بھی بڑا مسئلہ وہ 30 کروڑ مسلمان ہیں جو وہاں مفاہمت کے لیے تیار ہے۔ ہندو تو پہلے یہودیوں کے سامنے سر تسلیم کم کر چکا ہے، سو ابھی غیر عرب کا یہ خطہ نشانے پر ہے۔ ان کی فین فالوئنگ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ انفلوئنسرز بھی ہیں، ماڈلز بھی ہیں اور کنٹینٹ کریٹرز بھی ہیں، جن کی بیس پر میلز اور فینس کی سوچ اینڈ زندگی کو ایسے ڈال رہی ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس دنیا پر آنے کا مقصد یہی ہے جو یہ ماڈلز ہم کو سکھا اور بتا رہی ہیں؟ کیا باقی سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہ فضول ہے؟ کیا ہم کو باقی ہر چیز کو خیر بات کہہ کر ان جیسا بن جانا چاہیے؟ اگر لائف ایسے ہی گزارنی تھی تو مسلمانوں کا مرض وجود میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ پھر کاہے کی اتنی اسٹرگل جو ہم نے ماضی میں اٹھائی؟ یہ وہ سوال ہے جن کا ماڈرن سویلائزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جواب معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔